اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اس واقعے سے کچھ اہم چیزیں آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے لے کر جانی ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے یہ باندھ کر جانا ہے کہ اس واقعے سے ہم کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کے اندر انسان کو دلوں میں، انسان کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ قربانی وہ اس وجہ سے نہ کرے کہ فلاں کے پاس تو بکرا جو ہے ذرا پتلا آیا، میرے پاس ذرا موٹا آیا، میں اس بکرے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلاں کے پاس ذرا 2-3 ہزار کا بکرا ہے، میرے پاس 1 لاکھ کا بکرا ہے، اس لیے ذبح کر رہا ہوں۔ نہیں، رب نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید نے یہ الفاظ ادا کیے، کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میری نمازیں اور قل ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، سب سے پہلی چیز آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے تقوی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں تم رب کو یہ خون نہیں پیش کرو گے کہ اللہ یہ خون میری جانب سے، نہ تم یہ اللہ کو گوشت دے رہے ہو کھانے کے لیے، یا اللہ یہ گوشت لے لے تم، نہ، یہ سب دنیا میں رہ جائے، گوشت تم کھاؤ گے، خون بہ جائے گا، کچھ اللہ کو نہیں دو گے۔ اصل چیز جو اللہ تم سے لینا چاہتا ہے وہ تقوی، وہ تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص، کتنی محبت اللہ سے ہے، کتنا پیار اللہ سے۔ رب نے کیوں کہا یہ تقوی لینا چاہتا ہوں؟ رب نے اس لیے کہا کہ دیکھو، ایک والد تھا وہ بھی، اس کا بیٹا تھا وہ بھی، وہ دونوں ایک ذبح ہونے کے لیے تیار، دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یاد رکھنا، جب تم بکرے کے گلے پر چھری چلاتے ہو، بکرے کے اوپر تم کہتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے اس بکرے کو ذبح کرتا ہوں، تو وہ بکرا اللہ کے نام سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کی کٹی ہوئی گردن سے سوال کرنا، جو اس کی گردن کٹ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، جب وہ تڑپنے لگتا ہے، اس سے پوچھنا کہ تو اللہ کی راہ میں مر گیا، تو اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا، تو وہ زبان حال سے تم کو سمجھاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج میں ایک جانور ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، دین اسلام کو بچانے کے خاطر، قرآن و سنت کی حفاظت کے خاطر تمہیں ذبح ہونا پڑے، تمہاری اولاد کو ذبح کرنا پڑے، تمہیں قربان ہونا پڑے، جیسے میں ذبح ہو گیا ویسے ہی تم بھی ذبح ہو جانا۔ یہ بکرا تم کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ ذبح جب کاٹنے لگتے ہیں، یہی تو تقوی ہے کہ اللہ اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہی تو تقوی ہے کہ اللہ جیسے اسے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اگر دین کے لیے کوئی خدمت، دین کے لیے کوئی مدد اگر مجھ سے لینی ہوئی، مجھ سے کرنی پڑی، تو یقین جان لو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تقوی دل میں آنا چاہیے، اور یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ کبھی جاؤ گھروں پر، اب بکرا ذبح کرو گے، ذبح کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لو کہ اس چھری کے نیچے اگر میری اولاد ہوتی کیسے ذبح کرتا۔ اسی بکرے کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، ہاتھ سے چھری گر جائے گی اگر تم سوچ بیٹھو کہ میری اولاد اگر یہاں پر ہوگی۔ پھر اندازہ لگاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ذبح کیا تھا، کیسے ذبح کیا تھا انہوں نے۔ اور یاد رکھنا، جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری نصیحت امت کو کی، سمجھنے کے لیے امت تیار نہیں۔ رب نے کیا کہا؟ بکرا چنو تو کیسا چنو؟ صحیح سالم، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، کسی بیماری میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، بالکل تندرست، ایک دم دبلا پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 4 قدم چل کر گر پڑے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تندرست بکرا خریدنا ہے تم کو۔ رب نے اس بات کا حکم کیوں دیا؟ اندازہ لگائیے۔ ایک جانب اللہ نے کہا کہ تم بکرے کو چنو تو بکرا جو ہے سارے عیوب سے پاک ہو، اور مسلمانوں ہمیں اور آپ کو تو چاہیے اس سے زیادہ پاک ہوں۔ ایک بکرا چنتے وقت ہم اس کو عیب دار نہیں رکھتے تو ہم خود عیب دار کیوں ہیں؟ ایک بکرا جب چن رہے ہیں، اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں، اس میں عیب نہیں مل رہا ہے، اس کو صحیح اور سالم لے رہے ہیں، اور خود جو عیب دار ہے اس کا کیا کرو گے؟ رب تو یہی سمجھا رہا ہے، دیکھو ایک بکرے کو تم چن رہے ہو، ایک جانور کو چن رہے ہو، وہ بھی بغیر عیب دار ہونا
اندر عیب، تمہارے اندر کوئی کمی اللہ کو پسند نہیں، اللہ نہیں پسند کرتا۔ یاد رکھنا پیارے دوستو، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تقوی کی نصیحت کر رہا ہے، جہاں اخلاص کی نصیحت کر رہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے موقع پر امت کو اس بات کی بھی تعلیم دے رہا ہے کہ تم قرآن و سنت کے خاطر قربان ہونے کے لیے تیار رکھنا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو بے عیب، بغیر عیب کے رہنے کے اور بغیر کسی جو ہے گناہ میں ملوث ہونے کے بجائے اپنے آپ کو ایمان والا رہنے کی تلقین کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کی اور حکم دیتا ہے اور وہ ہے صفائی و ستھرائی کا۔ ہم اور آپ جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے جو ہے غیر مسلموں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ بکرے کو تو ذبح کر دیا، خون بہتا ہوا گلی کے اندر جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں، ہمارا گھر صاف ہو گیا خون سے، گلی میں خون جا رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، گلی خراب ہوتی ہے ہونے دو، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ نہیں پیارے دوستو، اسلام صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جب آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کے اندر جو غلاظت نکل رہی ہے اس کو یوں ہی نہ جائیں کہ جاتے ہوئے گاڑی پر جا رہے تھے، کچرا کنڈی نظر آئی، یوں ہی ہاتھ سے پھینک دیا۔ ایسے ہی کرتے ہو نا، گاڑی چلا رہی ہے، سامنے رکھا ہوا تھا، گاڑی چلاتے ہوئے گئے یا کسی کے ساتھ پکڑ گئے، سامنے کچرا نظر آیا، دور سے پھینک دیا، وہ پوری غلاظت گرتے ہوئے وہاں تک چلی گئی۔ یہ تعلیم اسلام نے نہیں دی مسلمانوں کو۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو صفائی و ستھرائی کا خیال نہ رکھیں، جو قوم و ملت اور معاشرے کا خیال نہ رکھیں، معاشرے کے ساتھ نہ چلیں، چاہے معاشرے میں غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام نے حکم دیا ہے کہ تمہارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دروازے کے آگے غیر مسلم کا گھر ہے، وہاں پر خون جا رہا ہے تمہاری ذبح کرنے کی وجہ سے، تم ایسا ذبح مت کرو، بلکہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہارے گھر میں خون رک کر جو ہے نالی کے ذریعے بہہ جائے، یا پھر کچرا یوں ہی مت پھینک دو، بلکہ اچھی طریقے سے اس کو جاؤ جہاں کچرے کی جگہ ہے اس کے اندر ہاتھ سے ڈال کر شرم و حیا محسوس مت کرو۔ اگر یہ صفائی و ستھرائی کا خیال نہ رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کون مسلمان نہیں جانتا کہ آج سے قبل کتنی دفعہ جو ہے اسی وجہ سے لوگ غیر مسلم جو ہے آوازیں اٹھائیں کہ مسلمان یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صفائی و ستھرائی کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور اپنے خاندان میں لوگ جو فقراء ہیں ان کی مدد کیجیے۔ جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں سارا مت رکھ لیجیے، یا پھر جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں جو غریب ہے اپنے خاندان میں جو غربا اور مساکین اور فقیر ہیں، صرف اس وجہ سے ان کے گھر پر آپ یہ گوشت نہ بھیجیں کہ وہ تو ان سے ہماری دشمنی ہے، ان سے ہماری ناچاقی ہے، ان سے ہماری نا اتفاقی ہے، ہم ان کو نہیں بھیج سکتے، ان کے گھر میں نہیں دے سکتے، اس وجہ سے مت بھیجو۔ پیارے دوستو، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چلو آج گلے تو نہیں مل پا رہے ہیں لیکن کم سے کم اپنی خوشی کا اظہار تو کرو، اپنی خوشی بانٹو دوسروں میں، اپنی خوشی دوسروں میں دو، غریبوں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، مسکینوں کو دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تم اس کو کھاؤ، جمع کرو اور لوگوں کو بھی دو۔ جو آپ کھا رہے ہیں کھائیے، جمع کرنے کا بھی حکم ہے کہ آپ جو آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں رکھیے، لیکن ایسا مت کیجیے کہ آپ سارا اپنے گھر میں رکھیں، غریبوں خصوصاً غریبوں کی مدد کیجیے، وہاں تو مل ہی جائے گا۔ جن کے گھر میں ایک بکرا ذبح ہو رہا ہے، خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے جن کے گھر میں بکرا ذبح ہوتا ہے اکثر سارے انہی کو دینے جاتے ہیں، وہاں تو ملے گا انشاءاللہ، وہاں آپ دیں گے ہی، لیکن غریب و فقیر کو تلاش کیجیے، ایسوں کو تلاش کیجیے جن کے گھروں میں یتیم بچے رو رہے ہیں، ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی گوشت بنے گا آج، اپنی والدہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی آج کچھ کھانے کو بنے گا، عید کا موقع ہے، ہم بھی کچھ کھا پی پائیں گے، ہم بھی کچھ پہن پائیں گے۔ ایسوں کو تلاش کرو، اگر ایسے موجود ہیں، چاہے اپنے رشتہ دار میں موجود ہو، چاہے دوسروں کے پاس موجود ہو، جاؤ ان کے حوالے تم کر کے آؤ۔ یہ مدد کرنا دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، دین اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ تم کھاؤ اور یتیم فقیروں کو بھی تم کھلاؤ۔ عید کا موقع جو ہے خوشی کا دن ہے، یہ خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اس عید کے موقع پر جو ہے خاندانی دشمنی لوگ جو لے بیٹھتے ہیں، جو دوسروں سے دشمنی لے بیٹھتے ہیں، پیارے دوستوں چھوڑ دو اس کو۔ عید کے موقع پر جو ہے یہ موقع پر اپنی خوشیاں بانٹنے کا، دوسروں کی خوشیاں لینے کا اور اسی انداز سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ اس عید کے موقع پر
ورنہ اتفاقی کا رویہ اختیار مت کیجیے۔ یہ وہ قربانی کے بعض مسائل ہیں، یہ وہ قربانی کی بعض چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ یہ قربانی کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ میں اخلاص ہو، آپ جب قربانی کر رہے ہیں آپ کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر و خوف ہو، اس نیت سے ذبح کریں اللہ تیرے راستے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تیرے راستے میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ میری جانب سے تو قبول فرما، میری جانب سے تو قبول فرما۔ اس نیت سے آپ ذبح کریں۔ آپ غریبوں کی مدد کیجیے اور اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، اور اسی انداز سے خصوصاً اس بات کا دھیان رکھیے کہ دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بڑے نوجوان ہمارے بڑے ساتھی کہاں گئے، وہ جو سینہ تان کرا جاتے ہیں کہ نہیں وہ صاحب قربان ہونے کے لیے تیار ہے، حکم تو دیجئے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، تو پھر آ جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، آ جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، پہنچ جاؤ فجر میں، پہنچ جاؤ ظہر میں، پہنچ جاؤ مسجد میں عصر میں، پھر تو دیکھیں تمہاری قربانی۔ دولت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، گردن کٹاؤ گے؟ جب تمہارے ہاتھ سے تمہاری جو کاروبار نہیں چھوڑ پا رہے نماز کے لیے کہ اسی جگہ کم سے کم نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ پا رہے اور تم کہتے ہو گردن کٹاؤ گے؟ ایسے لوگ گردن نہیں کٹاتے، ایسے لوگ دین اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں۔ برا مت مانیے، اب تک تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت ہے یہ بات کہ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اس وقت تک ہمیں نمازی بننا پڑے گا۔ نمازی نہیں، مسلمان نہیں، یہ حقیقی چیز ہے۔ دین اسلام کا دوسرا ستون نماز۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی ایسی جگہ دور موجود ہے، پھر کہنے مجھ سے مسجد قریب میں تھی لیکن زمین تو موجود تھی نا۔ ایسا نہیں کہ آپ آسمان و زمین کے بیچ میں کھڑے ہوئے تھے، زمین موجود نہیں تھی، چلو آسمان و زمین کے بیچ میں بھی ہو، تم پلین سے سفر کر رہے ہو، وہاں بھی نماز پڑھنا ہے، تم کہیں بھی نہیں چھوٹے اسلام میں، تم آسمان و زمین کے درمیان ہو یا زمین پر کھڑے ہو، نماز پڑھنی ہے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اور کچھ اہم مسائل یہ کہ جب بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بکرے کے سامنے اپنی چھری کو تیز، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ قصاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو قصاب کیا کرتا ہے، سامنے ہی چھری تیز کرنے لگتا ہے۔ آپ کو چاہیے اس کو ڈانٹیں، اس کو بغل کر دیں، یا تو بکرے کو لے کر نہ آئے، بکرے کو دور رکھیں، اس کی نگاہ کے سامنے یہ کام مت کیجیے۔ نبی نے روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے جب بکرا آپ ذبح کریں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی۔ اے اللہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ اس کو میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے تو قبول فرما۔ یہی ہے ذبح کرتے وقت آپ کو یہی دعا پڑھ کر بکرے کو جو ہے ذبح کرنا ہے۔ یہی طریقہ دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ یہی بعض مسائل تھے جو میں نے سمجھا آپ کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ آج ایک بیماری بڑی زوروں سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اللہ ہم تجھ سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری اس سے حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا کی اس سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم جان چکے ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سے اس بیماری کو اٹھا لے، اللہ تو ہم سے اس بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی لوگ قرض کرے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اللہ جو لوگ اس بیماری سے وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اس روئے زمین پر تیرے علاوہ کوئی نہیں اللہ جو ہماری مدد کر سکے۔ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ ہم فقیر ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں، اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں الہ العالمین ہمارے گھروں کو درست فرما۔ اللہ ہم تمام تیرے سامنے دست دراز ہیں، الہ العالمین ہم اور آپ تیرے اللہ تیرے شہر پر، تیرے مکہ اور مدینہ پر نہیں جا پا رہے ہیں۔ الہ العالمین
اس کو تو کھلوا دے اللہ، اس بیماری سے تو ہمیں اور آپ کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہم تمام کو جتنے بھی مسلمان ہیں اس بیماری سے حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔